مد نمبر 6۔ ہوائی جہاز کے خانگی دفتر میں تحقیقات سے معلوم ہوا کہ کرس اپنی بیٹی کو ڈیٹون اوہایو لے گئی تھی۔ کنڈرمین جانتا تھا کہ اس کی بیٹی بیمار تھی اور اسے ہسپتال میں لے جایا گیا تھا، لیکن ڈیٹون میں بیرنگر ہسپتال ہے۔ کنڈرمین نے تحقیقات کیں اور ہسپتال سے اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ لڑکی کو وہاں رکھا گیا تھا، حالانکہ ہسپتال نے لڑکی کی بیماری سے متعلق کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیا تھا۔ تاہم اتنا ضرور معلوم ہوا تھا کہ اسے کوئی شدید دماغی مرض تھا۔ مد نمبر 7۔ شدید دماغی مرض میں اکثر مریض زبردست جسمانی قوت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ کنڈرمین نے ایک لمبا سانس لے کر آنکھیں بند کر لیں۔ وہ ایک بار پھر اسی نتیجے پر پہنچا تھا۔ اس نے اپنا سر ہلایا، اس نے آنکھیں کھولیں، کاغذات کی طرف دیکھا۔ خود اس نے اپنی بیزاری دور کرنے کے لیے اخبار اور دوسرے کاغذ موڑ کر گلاب کا پھول بنا لیا تھا۔ ایک رسالے کے کور پر کرس اور ریگان کا فوٹو تھا۔ اس نے لڑکی کی تصویر غور سے دیکھی۔ پیاری بچی تھی، مسکرا رہی تھی، اس کے سامنے کا ایک دانت نہیں تھا۔ کنڈرمین نیچے آیا، گیراج میں پہنچا، بغیر نمبر کی کالی سیڈان کار میں بیٹھا اور جارج ٹاؤن کی طرف اسے بھگا دیا۔ پراسپیکٹ اسٹریٹ کے مشرقی کنارے پر پارک کر دی۔ وہ بیٹھا رہا، پون گھنٹے تک بیٹھا رہا۔ ریگان کے کمرے کی کھڑکی کی طرف دیکھتا رہا۔ کیا وہ دروازے پر دستک دے کر کہے کہ وہ لڑکی سے ملنا چاہتا ہے؟ اس نے سر جھکا لیا، ماتھے پر ہاتھ پھیرا۔ ولیم کنڈرمین، میرے یار، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بیمار ہو تم، گھر جاؤ، دوائی کھاؤ اور سو جاؤ۔ اس نے ایک بار پھر ریگان کے کمرے کی کھڑکی کی طرف دیکھا۔ اس کی پریشان کن منطق اسے یہاں لے آئی تھی۔ اس نے اپنی نظر کھڑکی پر سے ہٹا لی۔ ایک ٹیکسی کرس کے گھر کے دروازے پر آ کر ٹھہر گئی۔ اس نے اپنی کار کا انجن سٹارٹ کر کے ونڈ شیلڈ پر کے وائپر چلا دیے۔ ٹیکسی پر سے ایک طویل القامت بوڑھا اترا۔ اس نے کالی برساتی پہن رکھی تھی، سر پر ہیٹ تھی اور ہاتھ میں تڑا مڑا چرمی بیگ۔ اس نے ڈرائیور کو کرایہ ادا کیا اور گھوم کر بے حرکت کھڑا کرس کے گھر کی طرف دیکھتا رہا۔ ٹیکسی روانہ ہو کر 37ویں اسٹریٹ کی طرف مڑ گئی۔ کنڈرمین نے اس کا تعاقب کرنے کے لیے اپنی کار بڑھائی۔ موڑ مڑتے وقت اس نے دیکھا کہ برساتی والا بوڑھا گھر کے سامنے اسی طرح بے حرکت کھڑا ہوا تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک خوفناک اردو کہانی جس کا نام ہے آسیب۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 20 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اس وقت کرس کے گھر میں کاراس اور کارل نے ریگان کے ہاتھ پکڑ رکھے تھے اور شیرون اسے لیبریم کا انجیکشن دے رہی تھی۔ پچھلے 2 گھنٹے میں 400 ملی گرام لیبریم اس کے جسم میں پہنچ چکی تھی۔ کاراس جانتا تھا کہ لیبریم اتنی بہت سی مقدار بڑے سے بڑے پہلوان کو گرا سکتی تھی، لیکن ریگان کے اندر کی شیطانی شخصیت کئی گھنٹوں کی خاموشی کے بعد ایک دم سے یوں شدت سے بیدار ہوئی تھی کہ ریگان کا جسم اسے برداشت نہیں کر سکا تھا۔ کاراس بے حد تھکا ہوا تھا۔ اسے صبح چانسلری کے دفتر سے لوٹنے کے بعد وہ کرس کو یہ تفصیلات بتانے آیا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنی رہائش گاہ کے کمرے میں جا کر سو گیا، لیکن صرف 1.5 گھنٹے کی نیند کے بعد ٹیلی فون نے اسے بیدار کر دیا۔ فون پر شیرون تھی۔ ریگان بدستور بے ہوش تھی اور اس کی نبضیں ڈوبتی جا رہی تھیں۔ چنانچہ کاراس اپنا میڈیکل باکس اٹھا کر بھاگا آیا تھا اور ریگان کے ٹخنے کے پچھلے حصے میں پن چبوئی تھی، لیکن اس کا کوئی رد عمل نہیں ہوا تھا۔ اس نے ریگان کا ناخن زور سے دبایا، کوئی رد عمل نہیں۔ کاراس پریشان ہو گیا۔ ریگان اس بے ہوشی سے پھسل کر آسانی سے موت کی آغوش میں پہنچ سکتی تھی۔ اس نے خون کا دباؤ چیک کیا، اطمینان بخش نہیں تھا۔ وہ شیرون کو ضروری ہدایات دے کر واپس آ گیا، لیٹ گیا، پھر سو گیا، لیکن ایک بار پھر ٹیلی فون نے اسے بیدار کر دیا۔ چانسلری دفتر کا فون تھا۔ کاراس کو بتایا گیا کہ آسیب نکالنے والا لنکاسٹر مارین ہوگا اور کاراس اس کا ساتھ دے گا اور اس کی مدد کرے گا۔ اس خبر سے کاراس سناٹے میں آ گیا۔ لنکاسٹر مارین زبردست فلسفی، ماہر منطق، تاریخ دان، ذہین، ہوشیار، جید عالم، جس کی کتابوں نے کلیا کے حلقے میں تہلکہ مچا دیا تھا۔ اس کی اطلاع دینے کے لیے کاراس نے فوراً کرس کو فون کیا۔ اسے لاٹ پادری نے براہ راست اطلاع دے دی تھی۔ لاٹ پادری نے اسے مطلع کیا تھا مارین دوسرے دن پہنچ جائے گا۔ میں نے بشپ سے کہا ہے کہ مارین ہمارے گھر پر ہی قیام کر سکتے ہیں، کرس نے کاراس کو مطلع کیا۔ 1-2 دن کی تو بات ہی ہے نا فادر؟ جواب دینے سے پہلے کاراس سوچ میں پڑ گیا، پھر بولا، کہاں نہیں جا سکتا۔ پھر چند ثانیوں کے توقف کے بعد اس نے کہا، ایک بات بتا دوں، آپ کو زیادہ توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ میرا مطلب ہے اگر یہ آسیب نکالنا کام کر گیا
تو کرس نے کہا۔ اس کی آواز میں مردنی آ گئی تھی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کوشش بیکار جائے گی، کاراس نے اس کی ڈھارس بندھائی۔ میرا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کئی دن لگ جائیں۔ کتنے دن؟ یہ کہنا مشکل ہے۔ کاراس جانتا تھا کہ آسیب نکالنے کا عمل اکثر و بیشتر ہفتوں تک جاری رہتا ہے، بلکہ کبھی کبھی مہینوں تک جاری رہتا ہے اور کبھی کبھی ناکام بھی رہتا ہے۔ کاراس کو خدشہ تھا کہ یہاں عمل ناکام رہے گا۔ پھر بھی کرس نے پوچھا، چند دن یا چند ہفتے؟ کب تک زندگی ہے اس کی، فادر کاراس؟ کاراس نے فون رکھ دیا، بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں، لیکن ایک بار پھر فون کی گھنٹی نے اسے بیدار کر دیا۔ کرس نے اسے ریگان کے نئے دورے کے متعلق بتایا۔ کاراس نے وہاں پہنچ کر پہلے ریگان کی نبض دیکھی۔ نبض تیز تھی۔ اس نے لڑکی کو لیبریم کا انجیکشن دے دیا، دوسری دفعہ دیا، تیسری دفعہ دیا۔ پھر وہ باورچی خانے میں پہنچا کہ ذرا دیر کے لیے کرس کے ساتھ بیٹھ کر کافی پی لے۔ وہ کتاب پڑھ رہی تھی۔ یہ مارین کی کتاب تھی جو اس نے خرید کر منگوائی تھی۔ بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، اس نے کاراس کو بتایا، لیکن زبردست کتاب ہے۔ بڑے عالم ہیں یہ مارین تو۔ ہاں، کاراس نے کہا۔ اوپر سے آسیب کی آواز آ رہی تھی۔ اس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ حرامی سور، تیری ماں میرے شوٹنگ پر جانے سے پہلے ہر صبح میری تشتری میں وہ گلاب کا پھول رکھ دیتی تھی، کرس نے کہا۔ کاراس نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ریگان، کرس نے اسے بتایا۔ اس نے سر جھکا لیا اور بولی، ہاں میں بھولی، آپ ریگان سے ملے ہی کہاں ہیں؟ اس نے رومال میں ناک صاف کی اور آنکھوں میں آئے ہوئے آنسو پونچھ لیے۔ کافی میں برینڈی لیں گے فادر کاراس؟ نہیں شکریہ، نیری کافی میں تو مزہ نہیں۔ اس کی آواز بھیگی ہوئی تھی۔ میں اپنے لیے تو برینڈی لے آؤں؟ اور وہ اٹھ کر باورچی خانے سے باہر چلی گئی۔ کاراس اکیلا بیٹھا کافی کی چسکیاں لیتا رہا۔ اسے اپنا جسم گرم محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کرس کی ڈھارس بندھانے میں ناکام رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا۔ وہ ڈھارس اور تسلی سے اور صحت بخشنے سے خالی تھے۔ وہ کچھ نہ کر سکا تھا۔ حرامی، تیری بہن، آسیب چیخ رہا تھا۔ وہ بھاگ کر ریگان کے کمرے میں پہنچا۔ اس نے ریگان کو پکڑ لیا اور شارون نے لیبریم کا انجیکشن دیا۔ 500 ملی گرام لیبریم ریگان کے جسم میں پہنچ چکی تھی۔ شارون انجیکشن کی سوئی کے سوراخ پر اسپرٹ کا پھاہا دبا رہی تھی اور کاراس ریگان کو دیکھ رہا تھا، وحشت زدہ اور پریشان سا۔ گالیاں کمرے میں موجود یا گھر کے کسی فرد کو نہیں دی جا رہی تھیں، بلکہ کسی غائب یا غیر موجود شخص کو دی جا رہی تھیں۔ یہ خیال اس نے جھٹک دیا۔ میں تھوڑی دیر بعد آ جاؤں گا، اس نے شارون سے کہا۔ اسے کرس کی فکر تھی۔ وہ واپس باورچی خانے میں پہنچا۔ کرس میز پر بیٹھی اپنی کافی میں برینڈی انڈیل رہی تھی۔ فادر، ذرا بھی نہ لوگے؟ کرس نے پوچھا۔ کاراس نے نفی میں سر ہلایا اور کاراس اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کے والد سے بات کیا آپ نے؟ کاراس نے پوچھا۔ ہاں، فون کیا تھا اس نے۔ وہ ریگان سے بات کرنے پر مصر تھا۔ آپ نے پھر کیا جواب دیا؟ میں نے کہہ دیا کہ وہ ایک دعوت میں گئی ہوئی ہے، چنانچہ گھر پر نہیں ہے۔ خاموشی۔ کاراس نے محسوس کیا کہ کرس کافی کو پیالی میں چمچی نہیں ہلا رہی تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا، کرس چھت کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اب کاراس کو احساس ہوا کہ آسیب خاموش ہو چکا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ لیبریم نے اب اثر کیا ہے، وہ بولا۔ دروازے پر کی گھنٹی بجی۔ اس نے کرس کی طرف دیکھا، کرس نے اس کی طرف دیکھا۔ دونوں کی آنکھوں میں سوال تھا، کون ہو سکتا ہے اس وقت؟ کنڈرمین۔ ٹک ٹک ٹک۔ سیکنڈز گزرتے رہے۔ وہ منتظر رہے۔ ولی اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ کارل اور شارون اوپر ریگان کے پاس تھے۔ گھنٹی کا جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ کرس ایک دم سے اٹھی، نشست گاہ میں پہنچی اور کھڑکی کا پردہ اٹھا کر باہر جھانکنے لگی۔ شکر ہے کنڈرمین نہیں ہے۔ پھٹی پرانی برساتی پہنے ہوئے ایک دبلا پتلا طویل القامت آدمی برستے پانی میں سر جھکائے دروازے کے سامنے صبر و سکون سے منتظر کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پرانا توڑا مڑا چرمی بیگ تھا۔ اس نے بیگ ایک سے دوسرے ہاتھ میں منتقل کیا تو اس پر کا بوکسوا گھڑی بھر کے لیے چمک گیا۔ دروازے پر کی گھنٹی پھر بجی۔ کون ہے یہ؟ کرس نے پردہ ٹھیک کیا اور جا کر تھوڑا سا دروازہ کھولا۔ فرمائیے، اس نے باہر کھڑے ہوئے آدمی سے پوچھا، جس کے چہرے کو اس کے ہیٹ کے چھجے نے چھپا رکھا تھا۔ مسز میکنل۔ ہیٹ کے چھجے کے اندھیرے میں سے آواز آئی، نرم، ہمدردانہ اور تسلی بخش۔ سامنے کھڑا ہوا آدمی اپنا ہاتھ ہیٹ کی طرف بڑھا رہا تھا تو کرس اسبات میں سر ہلا رہی تھی، اور دفعتاً وہ ان آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جن میں ذہانت تھی، رحم تھا، ہمدردی تھی، پتھر کو پگھلا دینے والا عزم تھا۔ میں فادر مارین ہوں۔ لمحے بھر کے لیے کرس سناٹے میں آ گئی۔ وہ خاموش کھڑی سامنے کھڑے ہوئے بوڑھے کی طرف دیکھتی رہی۔ دبلا پتلا، کمزور سا، لمبوترا چہرہ،
رخساروں کی ہڈیاں ابھری ہوئیں، اور پھر کرس نے ایک دم سے سنبھل کر دھڑ سے دروازہ کھول دیا۔ میرے خدا، آئیے، اندر آ جائیے، میرے خدا، میں جانتی نہیں تھی کہ… وہ اندر آ گیا۔ کرس نے دروازہ بند کر دیا۔ میرا مطلب ہے آپ کے تو کل آنے کی توقع تھی، کرس نے کہا۔ جانتا ہوں، مارین نے جواب دیا۔ کرس مارین کی طرف گھومی تو اس نے دیکھا کہ وہ اپنا سر ایک طرف جھکائے اوپر دیکھ رہا تھا، جیسے وہ سن رہا ہو، نہیں بلکہ محسوس کر رہا ہو، کسی اندیکھے وجود کو، کسی بہت دور کی فضائی تھر تھری کو جس سے وہ واقف ہو، جو اس کے لیے جانی بوجھی ہو۔ مارین کی کھال ہواؤں سے اور سورج کی تپش سے مرجھائی ہوئی سی تھی، اس سورج کی تپش سے جو کرس کے زمانے سے مقام سے دور، بہت دور چمک رہا تھا۔ کیا کر رہا ہے یہ؟ لائیے فادر، آپ کا بیگ میں اٹھا لوں، اب تو اس کا وزن من بھر کا ہو گیا ہوگا آپ کے لیے، وہ بولی۔ آپ تکلیف نہ کریں، وہ بولا۔ وہ اب بھی محسوس کر رہا تھا، اب بھی ٹٹول رہا تھا۔ اب تو یہ میرے جسم کا ایک حصہ بن چکا ہے، بہت پرانا ہے۔ اس نے کرس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں مسکراہٹ تھی، تھکی ہوئی لیکن گرم، تسلی بخش۔ اس بوجھ کا عادی ہو چکا ہوں میں۔ فادر کاراس ہیں یہاں؟ جی ہاں، باورچی خانے میں ہیں۔ آپ نے رات کا کھانا کھا لیا ہے فادر؟ مارین نے پھر ایک دم سے اوپر دیکھا۔ دروازہ کھولنے کی آواز آئی تھی۔ جی ہاں، ریل کے سفر میں ہی کھا لیا تھا، تھوڑا سا۔ کچھ اور نہیں لیں گے آپ؟ خاموشی کا وقفہ، دروازہ بند کرنے کی آواز، اور اب اس نے کرس کی طرف دیکھا۔ جی نہیں، شکریہ۔ یہ بارش، کرس نے کہا، اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ آ رہے ہیں تو میں اسٹیشن پر پہنچ جاتی۔ کوئی بات نہیں، آپ کو ٹیکسی کا انتظار زیادہ دیر تو نہیں کرنا پڑا؟ چند منٹ۔ لائیے فادر، یہ مجھے دیجیے۔ یہ کارل تھا۔ وہ تیزی لیکن خاموشی سے زینہ اتر کر آ گیا تھا، اور اب وہ مارین کی ڈھیلی گرفت سے بیگ چھڑا کر اور اسے اٹھا کر کمرہ عبور کر رہا تھا۔ مطالعہ گاہ میں آپ کے لیے ہم نے بستر لگا دیا ہے فادر، کرس کہہ رہی تھی۔ وہاں ہمارے خیال میں آپ کو آرام رہے گا، تنہائی ہوگی، کوئی مخل نہ ہوگا۔ وہ مطالعہ گاہ کی طرف بڑھی، لیکن پھر اس نے کہا، یا پہلے آپ فادر کاراس سے ملنا پسند کریں گے؟ پہلے میں آپ کی بیٹی کو دیکھوں گا۔ یعنی اسی وقت؟ کرس نے حیرت سے کہا۔ مارین نے ایک بار پھر اوپر دیکھا، وہ پھر کسی کی موجودگی کو محسوس کر رہا تھا۔ ہاں، اسی وقت۔ میرے خیال میں تو وہ سو رہی ہے۔ شاید نہیں۔ بہرحال اگر… ایک دم سے کرس خاموش ہو گئی۔ اوپر سے ریگان کے کمرے میں سے آسیب کی آواز آ رہی تھی، گرجدار لیکن بھینچی ہوئی، جیسے کسی کو زندہ دفن کر دیا گیا ہو، اور اس کی آواز کہیں سے راہ پا کر باہر آ رہی ہو۔ مارین… اور پھر گھر کی دیواریں لرز گئیں۔ اوپر ریگان کے کمرے کی کسی دیوار پر ایک زبردست گھونسا مارا گیا تھا۔ راہم خدا! کرس نے اپنا ایک ہاتھ سینے پر رکھ لیا۔ ایک سناٹے کے عالم میں اس نے مارین کی طرف دیکھا۔ بوڑھا پادری اپنی جگہ سے ہلا نہیں تھا، وہ بدستور اوپر کی طرف دیکھ رہا تھا، چوکنا، سنجیدہ، پرسکون، اور اس کی آنکھوں میں تعجب کی جھلک تک نہ تھی۔ یوں معلوم ہوا کہ بوڑھے پادری نے پہچان لیا تھا کسی کو، اپنے پرانے دوست کو یا اپنے بے حد پرانے دشمن کو۔ گھونسے کی دوسری ضرب نے دیواریں لرزا دیں۔ مارین! بوڑھا پادری آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ وہ کرس کی موجودگی کو یکسر بھول چکا تھا، اور خود کرس حیرت سے منہ کھولے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، اور بوڑھے پادری نے کارل کی طرف بھی نہ دیکھا، جو مطالعہ گاہ میں سے بگولے کی طرح نکل آیا تھا، وحشت زدہ سا۔ زبردست گھونسوں کی ضربیں، بھیانک آسیبی چیخیں جاری رہیں۔ بوڑھا پادری زینہ چڑھ رہا تھا، بڑے سکون سے، بڑے یقین سے۔ کاراس باورچی خانے سے نکل کر کرس کے قریب آ کھڑا ہوا تھا، اور دونوں بوڑھے پادری کو دیکھ رہے تھے جو اوپر پہنچ چکا تھا۔ اس نے ریگان کے کمرے کا دروازہ کھولا، اندر داخل ہوا اور دروازہ بند کر دیا۔ لمحہ بھر تک خاموشی رہی، اور پھر آسیب کا بھیانک قہقہا گونج گیا، اور مارین کمرے سے باہر آ گیا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور زینہ اترنے لگا۔ اس کے پیچھے ریگان کے کمرے کا دروازہ کھلا، اور شارون نے سر نکال کر دیکھا۔ اس کے چہرے پر عجیب جذبہ تھا۔ بوڑھا پادری زینہ اتر کر نیچے آیا اور منتظر کھڑے ہوئے کاراس کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ فادر کاراس۔ ہیلو فادر۔ مارین نے کاراس کے ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا تھا۔ وہ اسے گرم جوشی سے دبا رہا تھا، اور اس کا چہرہ نظروں سے ٹٹول رہا تھا، اور اوپر آسیب کا قہقہا گالیوں میں تبدیل ہو چکا تھا، بے حد فحش، پتھر پھاڑ دینے والی گالیاں جن کا ہدف مارین تھا۔ بہت تھکے ہوئے معلوم ہوتے ہو، وہ بولا۔ تھک گئے ہو فادر کاراس؟ نہیں تو کیوں؟ برساتی ہے تمہارے پاس؟ کاراس نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، نہیں۔ تو پھر یہ میری برساتی لو۔
بوڑھے پادری نے اپنی برساتی کے بہتام کھولتے ہوئے کہا، اور رہائش گاہ میں جا کر میرے لیے چگا پر پہننے کے لیے 2 جبے اور گلے میں ڈالنے کا سرخ ریشمی کپڑا، تھوڑا سا مقدس پانی اور دعاؤں کی 2 کتابیں لے آؤ۔ اس نے حیرت زدہ کاراس کے ہاتھوں میں برساتی تھما دی۔ میرے خیال میں ہمیں اپنا کام شروع کر دینا چاہیے۔ آپ کا مطلب ہے اسی وقت؟ بالکل۔ لیکن فادر، آپ اس کیس کی تفصیلات اور پس منظر سننا نہیں چاہتے؟ کیوں؟ مارین کی بھویں آپس میں مل گئیں۔ کاراس نے سمجھ لیا کہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے بوڑھے پادری کی نگاہوں سے نظریں بچا لیں۔ ٹھیک ہے۔ کاراس برساتی پہن رہا تھا۔ میں مطلوبہ چیزیں لے کر ابھی آتا ہوں۔ کارل نے لپک کر کاراس کے لیے دروازہ کھول دیا۔ ان دونوں نے گھڑی بھر کے لیے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر کاراس باہر برستے پانی میں آ گیا۔ مارین نے کرس کی طرف دیکھا۔ اگر ہم اپنا عمل فوراً شروع کر دیں تو آپ کو تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ کرس اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے ایک عجیب طرح کی خوشی اور اطمینان محسوس ہو رہا تھا، گھٹا ٹوپ بادلوں میں سے جیسے سورج کی کرن نکل آئی ہو۔ نہیں، بلکہ مجھے تو خوشی ہوگی، اس نے احسان مندی سے کہا۔ البتہ آپ تھکے ہوئے ہوں گے فادر۔ مارین نے دیکھا کہ وہ پر امید نظروں سے اوپر دیکھ رہی تھی جہاں آسیب دوزخی غصے سے دھاڑ رہا تھا۔ فادر، تھوڑی سی کافی تو لیجئے، وہ بولی۔ تازہ ہے بالکل۔ آواز میں التجا تھی۔ گرم ہے تھوڑی سی فادر۔ اس کے ہاتھوں کی مٹھیاں کھل رہی تھیں، بند ہو رہی تھیں، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے پڑ گئے تھے۔ ہاں، کافی ضرور پیوں گا، مارین نے گرم جوشی سے کہا۔ شکریہ۔ کوئی انجانا بوجھ آہستہ سے ہمدردی سے ایک طرف ہٹا دیا گیا۔ بشرط یہ کہ آپ کو زحمت نہ ہو، مارین نے کہا، اور اس انجانے بوجھ کو حکم دیا گیا کہ آگے مت بڑھ، وہیں رہ، انتظار کر۔ وہ اسے باورچی خانے میں لے آئی اور تھوڑی دیر بعد ہی کافی کا مگ ہاتھ میں لیے آتش دان کی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ فادر، کافی میں تھوڑی سی برینڈی چلے گی؟ کرس نے بوتل اٹھائی۔ اس نے گردن جھکا کر مگ میں دیکھا۔ اس کا چہرہ ہر قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ ڈاکٹروں نے منع کیا ہے، وہ بولا، اور پھر مگ آگے بڑھا دیا۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ میری قوت ارادی کمزور ہے۔ کرس لمحے بھر کے لیے شش و پنج میں پڑ گئی، اور جب مارین نے سر اٹھایا تو اس کی آنکھوں میں مسکراہٹ تھی۔ کرس نے برینڈی اس کے مگ میں انڈیلی۔ بے حد پیارا نام ہے تمہارا، وہ بولا۔ کرس میکنیل۔ یہ فلم کا نام نہیں ہے؟ کرس نے اپنے مگ میں برینڈی ٹپکائی اور نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں حقیقت میں ایزمالڈ گلوز نہیں ہوں۔ چلو، شکر ہے، مارین بڑبڑایا۔ کرس مسکرائی۔ وہ بیٹھ گئی۔ اور فادر، یہ لنکاسٹر کیا ہے؟ غیر معمولی نام ہے۔ کسی کے نام پر رکھا گیا ہے یہ نام؟ کسی مال لے جانے والے جہاز کا نام تھا، اس نے بے دھیانی سے بڑبڑا کر کہا، اور مگ ہونٹوں سے لگا کر چسکی لی۔ یا شاید کوئی پل ہے اس نام کا۔ ہاں، پل ہی ہے میرے خیال میں۔ اور اب یہ دامیان، کاش کہ ایسا نام میرا ہوتا۔ یہ نام کہاں سے آیا فادر؟ دامیان؟ اس نے مگ میں دیکھا۔ یہ ایک پادری کا نام ہے جس نے جزیرہ مالکوئی کے کوڑیوں کی خدمت میں اپنی زندگی وقف کر دی تھی، آخر میں خود اسے کوڑ ہو گیا۔ وہ ایک لمحہ تک خاموش رہا۔ بہت پیارا نام ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میرا پہلا نام ایسا پیارا ہوتا تو میں مینا گلوز جیسا دوسرا واحیات نام برداشت کر لیتا۔ کرس ہنس پڑی۔ سکون نے اپنے بازو پھیلا دیے۔ وہ ایک طرح کا روحانی سکون اور اطمینان محسوس کر رہی تھی، اور کئی منٹوں تک وہ اور مارین گھریلو باتیں کرتے رہے۔ آخرکار شارون باورچی خانے میں آئی، اور تب مارین نے وہاں سے حرکت کی جیسے وہ شارون کی آمد کا ہی منتظر تھا۔ وہ نل پر پہنچا، مگ دھویا اور احتیاط سے کابوں کی الماری میں رکھ دیا۔ بہت اچھی کافی تھی، فرحت محسوس ہوئی۔ اسی کی ضرورت تھی، وہ بولا۔ اس نے کرس کا شکریہ ادا کیا اور اس کے پیچھے پیچھے مطالعہ گاہ تک آیا۔ فادر، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے اطلاع کر دیجیے گا، کرس نے کہا۔ مارین نے اپنا ایک ہاتھ کرس کے شانے پر رکھ دیا، اور کرس نے اپنے جسم میں گرمی اور قوت سرایت کرتی ہوئی محسوس کی۔ سکون، اس نے سکون بھی محسوس کیا، اور اسے یہ بھی احساس ہوا کہ اب وہ محفوظ تھی۔ بہت اچھی ہو تم، مارین کی آنکھیں مسکرائیں۔ شکریہ۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا اور کرس کو جاتے دیکھتا رہا۔ اس کے جاتے ہی ایک سخت اور بھینچے ہوئے کرب نے جیسے اس کے چہرے کو جکڑ لیا۔ اس نے مطالعہ گاہ میں داخل ہو کر دروازہ بند کیا، جیب میں سے ایک ڈبہ نکالا جس پر بائرس اسپرین لکھا ہوا تھا۔ ڈبہ کھول کر ایک گولی نکالی اور اپنی زبان کے نیچے رکھ لی۔ کرس باورچی خانے میں پہنچی، اور دروازے کی دہلیز پر ہی کھڑے ہو کر اس نے شارون کی طرف دیکھا جو چولہے کے قریب کھڑی کافی تیار ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ کرس متفکر ہو گئی۔ وہ اس کے قریب پہنچی۔ شارون، وہ بولی، تم جا کر تھوڑا سا آرام کیوں نہیں کر لیتی؟ شارون نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ کسی خیال میں غرق تھی۔ ایک دم سے وہ کرس کی طرف گھوم گئی۔ کچھ کہا تم نے؟
اس نے پوچھا۔ کرس نے دیکھا کہ شارون کے چہرے پر کھنچاؤ تھا اور آنکھوں میں سمجھ میں نہ آنے والی گہرائیاں۔ وہاں کیا ہوا شارون؟ کرس نے پوچھا۔ کہاں کیا ہوا؟ جب فادر مارین ریگان کے کمرے میں آئے۔ ہاں، شارون نے سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں کی گہرائیاں سمٹ کر شک اور یادداشت کے درمیان مرکوز ہو گئیں۔ ہاں، مضحکہ خیز بات۔ مضحکہ خیز؟ عجیب، صرف وہ خاموش ہو گئی، پھر بولی۔ دونوں ایک دوسرے کو گھورتے رہے اور پھر ریگان نے، میرا مطلب ہے وہ جو ریگان کے اندر ہے، اس نے کہا۔ کیا کہا؟ اس نے کہا اس دفعہ ہار تمہاری ہوگی۔ کرس اس کی صورت تکنے لگی۔ پھر؟ اس نے پوچھا۔ بس، شارون نے کہا۔ فادر مارین پلٹ کر کمرے سے باہر آ گئے۔ اور کیسے معلوم ہو رہے تھے وہ؟ مضحکہ خیز۔ خدا کے لیے شارون، کوئی دوسرا لفظ استعمال کرو، کرس نے کہا۔ وہ کچھ اور بھی کہنے والی تھی کہ اس نے دیکھا کہ شارون نے اپنا سر ایک طرف جھکا رکھا تھا جیسے کچھ سن رہی ہو۔ کرس نے اوپر دیکھا اور اب وہ بھی سن رہی تھی۔ خاموشی، آصیب کی فوری خاموشی۔ اس کے باوجود کچھ اور، کوئی چیز بڑھتی اور پھیلتی ہوئی۔ دونوں عورتوں نے کنکھیوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ تم بھی محسوس کر رہی ہو؟ شارون نے پوچھا۔ کرس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ گھر میں کچھ تھا، گھر میں تناؤ، گھٹن، گاڑی ہوتی ہوئی ہوا، فضا دھڑکتی ہوئی، انجانی اور پراسرار قوت کا بڑھتا ہوا زور۔ دروازے پر کی گھنٹی کی آواز غیر حقیقی معلوم ہوئی۔ میں دیکھتی ہوں، شارون نے کہا۔ اس نے جا کر دروازہ کھولا۔ باہر کاراس کھڑا تھا، ہاتھ میں پٹھے کا باکس تھا۔ شکریہ شارون، اس نے کہا۔ فادر مارین مطالعہ گاہ کی طرف۔ شارون نے اسے مطلع کیا۔ کاراس تیزی سے مطالعہ گاہ کی طرف بڑھا، دروازے پر ہلکی سی دستک دی اور اندر داخل ہو گیا۔ معافی چاہتا ہوں فادر، اس نے کہا۔ مجھے ذرا۔ وہ ایک دم سے خاموش ہو گیا۔ ٹی شرٹ اور پتلون میں ملبوس مارین پلنگ کے قریب گھٹنوں کے بل جھکا دعا میں مصروف تھا۔ اس کے جوڑے ہوئے ہاتھوں پر اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ چند لمحوں تک کاراس بے حرکت کھڑا رہا، پھر دبے پاؤں آگے بڑھا اور باکس میں سے چیزیں نکال کر اس طرح صوفے پر رکھ دیں کہ ذرا بھی آواز نہ ہوئی۔ اب اس نے برساتی اتار کر آہستہ سے کرسی پر رکھ دی اور اس نے سر گھما کر مارین کی طرف دیکھا۔ وہ اپنے سینے پر صلیب کا نشان بنا رہا تھا۔ کاراس جلدی سے دوسری طرف دیکھنے لگا۔ اس نے 2 سفید جبوں میں سے بڑا جبہ اٹھایا اور اپنے چوغے پر پہننے لگا۔ اس نے مارین کے کھڑے ہونے کی آواز سنی اور پھر، شکریہ دامان۔ اب کاراس مارین کی طرف گھوما۔ مارین صوفے کے قریب آ کھڑا ہوا تھا اور اس پر رکھی ہوئی چیزوں کو جیسے پیار سے دیکھ رہا تھا۔ کاراس نے سویٹر اٹھا لیا۔ فادر، یہ آپ چگا کے اندر پہن لیں۔ اس نے سویٹر مارین کو دے دیا۔ کمرہ اکثر دفعہ بے حد ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ مارین نے سویٹر پر ہاتھ پھیرا۔ شکریہ دامان۔ کاراس نے مارین کا چگا صوفے پر سے اٹھایا۔ مارین نے سویٹر پہن لیا اور جب کاراس اسے سویٹر پہنتے دیکھ رہا تھا تبھی اسے پہلی دفعہ اس بوڑھے کی زبردست اور لڑکھڑا دینے والی قوت ارادی کا، اس تصادم کا جو آصیب سے ہونے والا تھا، اس وقت کی مکمل ترین خاموشی کا جو گھر پر مسلط تھی، احساس ہوا۔ اور یہ احساس اسے کچلنے سے لگا۔ اس کا دم گھٹنے لگا۔ وہ اس وقت چونکا جب مارین نے اس کے ہاتھ سے چگا لیا۔ دامیان، آصیب نکالنے کے ضابطوں اور اصولوں سے واقف ہو؟ مارین نے چگا پہنتے ہوئے پوچھا۔ واقف ہوں، کاراس نے جواب دیا۔ مارین چگا کے بوتام لگانے لگا۔ سب سے زیادہ اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ آصیب سے گفتگو کرنے سے بچا جائے، مارین نے کہا۔ آصیب؟ کاراس نے سوچا۔ مارین نے ایسے ٹھنڈے پتے سے آصیب کہا تھا کہ کاراس لڑکھڑا گیا۔ ہم ضروری اور برمحل بات پوچھ سکتے ہیں، مارین نے چوغے کے کالر کو بوتام لگاتے ہوئے کہا، لیکن اس کے آگے کچھ پوچھنا یا کہنا خطرناک ہے، بے حد خطرناک۔ اس نے کاراس کے ہاتھ سے جبہ لیا اور اسے چوغے پر پہننے لگا۔ خصوصیت سے وہ بات نہ سننا، نہ اس پر دھیان دینا جو آصیب کہے۔ آصیب جھوٹا ہے، وہ ہمیں گڑبڑانے کے لیے جھوٹ بولے گا، لیکن وہ اس کے ساتھ جھوٹ کے ساتھ حقیقت بھی شامل کر دے گا، محض ہم پر حملہ کرنے کی غرض سے، اور حملہ نفسیاتی ہے، دامیان اور بے حد زوردار۔ چنانچہ کچھ نہ سننا، کوئی دھیان نہ دینا، یہ یاد رکھو، اس کی باتیں نہ سننا، اس کی باتوں میں نہ آنا۔ کاراس نے اس کی طرف گردن میں ڈالنے کا ریشمی کپڑا بڑھا دیا تو مارین نے پوچھا، دامیان کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لو۔ کاراس نے نفی میں سر ہلایا۔